بتاؤں ادارہ شماریات نے رہنا ہے کہ نہیں رہنا؟ کیوں؟ وزارت خزانہ کہتا ہے مہنگائی کم ہو گئی ہے، ادارہ شماریات ہٹ کے اپنے سٹیٹس لے آتا ہے۔ میں کہتی ہوں وزارت خزانہ کو بھی چھوڑیں، آپ ادارہ شماریات کو بھی چھوڑیں، آپ گلی محلے کی دکانوں کو دیکھ لیں، آپ گلی محلے کی دکانوں کو دیکھ لیں، آپ جائیں سبزی منڈی اور وہاں پہ جا کے جب آپ چیزیں خریدنا شروع کریں گے اور آپ کہیں گے بھائی کہ پچھلے ہفتے تو میں نے یہ چیز لیے تھے، ٹماٹر جو 1 کلو کے لیے تھے تب میں خرید سکتی تھی، یہ اب ٹماٹر میری پہنچ سے دور کی ہوگی، تو آپ کو کہتے او ہو سب چیزیں اس لیے مہنگی ہو رہی ہیں کیونکہ مہنگائی مسلسل بڑھی ہے۔ تو وزارت خزانہ نے جو دعویٰ کیا تھا نا کہ مہنگائی کم ہو رہی ہے، کنٹرول میں آ گئی ہے، تو جناب ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ سپٹمبر سے اگر ہم کمپیئر کریں اکتوبر کو تو اکتوبر واز ریلی ہاربل، اور اکتوبر میں جناب آپ کو بتائیں کہ 4.71% جو ہے یہ بڑی مہنگائی 26.56% ہو گئی ہے، اور یہ جولائی سے اکتوبر تک اوسط شرح 25.49% ہے۔ اچھا شہری علاقوں میں مزید اضافہ دیکھا گیا ہے۔ ڈار صاحب تسی کتا کی ہے مطلب نہ تو آپ سے ڈالر کنٹرول ہوا، نہ آپ جو ہے وہ اس طریقے سے کر رہے ہیں، بلکہ کچھ لوگ تو پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو ڈالر جو ہے وہ ابھی مطلب بڑا آگے جانے کا۔ ڈار صاحب اپنی طرف سے آئے تھے کہ جی یہاں بھی میں اکانومی کا بیڑا پار کروں گا، لیکن وہ پار کیا مطلب لیر و لیر ہو گئی، مطلب سمجھ میں نہیں آ رہی ایگزیکٹلی یہ کیا ہو رہا ہے۔ اچھا ادارہ شماریات کے مطابق جولائی سے اکتوبر تک جو مہنگائی کی اوسط شرح ہے وہ 25.49% رہی، اور اکتوبر میں شہری علاقوں میں مہنگائی میں 4.5% اضافہ دیکھا گیا، اور ایسا کہیں کہیں تو سچی ایسا لگ رہا ہے کہ جو پوش ایریاز ہیں اس میں تو اس سے بھی زیادہ اللہ رحم کرے، شہری بلکہ شہری علاقوں میں کوئی بھی شامل ہو جائے گا تو آپ سوچیں۔ تو مزمل اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم مزمل اسلم صاحب، یہ بتائیں ذرا کہ یہ بھائی ڈار صاحب بڑے دعوے اور وعدے، نہ تو ڈالر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی 200 سے نیچے آیا ہے، میں تو ہر روز صبح اٹھ کے چیک کرتا ہوں لیکن کچھ بھی نہیں ایسا ہوا، کل 1 روپے نیچے آیا تھا بس پھر اس کے بعد اوپر چلا جاتا ہے، اور پھر یہ مہنگائی تو بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آپ نے بھی ایک دفعہ اس کے اوپر کچھ بات کی تھی، ویلاگ بھی کیا تھا، تو یہ اسی طریقے سے قیمتیں اس کے بعد بھی بڑھتی جا رہی ہیں، کیوں ہے آخر ایسا؟ دیکھیں آپ دونوں نے تو شہری علاقے کی مہنگائی کی بات کی ہے، شہری علاقے سے زیادہ دیہاتی جو ہے مہنگائی ہوئی ہے 37%، 37% جو ہے نیشنل ایوریج ہے، اور جو ہے 37% مہنگائی ہوئی ہے دیہات میں، اور وہاں پہ تو بہت ہی برا حال ہے۔ اور جو سب سے امپورٹنٹ جو اس میں چیزیں دیکھنے والی ہیں، 70% جو ہے پیرشیبل گوڈس، یعنی کہ جو خراب ہو جاتی ہیں، جو ٹماٹر پیاز ٹماٹر ٹائپ اس طرح کی چیزیں، 70% جو ہے ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، اور تقریباً جو ہے 30% نان پیرشیبل گڈس کی چیزوں میں اضافہ ہوا ہے، 54% جو ہے ٹرانسپورٹ، یعنی کہ جس میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ اب انہوں نے اپنا وہ ڈیٹا صحیح کر دیا، الیکٹریسٹی کی قیمتوں میں 90% اضافہ ہے۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، لوگوں کی تنخواہ بڑھتی ہے 10%، 15%، بہت اچھی کسی کی تنخواہ بڑھ جاتی ہے 20-25% بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ جو مہنگائی کی شرح ہے، اب اس میں جو ہے انہوں نے کچھ چھپائی لی یہ چیزیں۔ آٹا جیسے آپ لوگ بھی لے رہے ہوں گے، جو میرے پاس اطلاعات ہیں، میرے گھر پہ جاتا ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ 100 سے 130 روپے کے درمیان آ رہا ہے پر kg، بلکہ وہ میری بیگم نے اس دن آٹا لیا تھا تو 5 kg مجھے بتا رہی تھی کہ 675 کا ہے، تو وہ تو 135 کچھ بن جاتا ہے۔ جی جی۔ تو یہ جو ہے جو ادارے اعداد و شمار ہے، یہ 65 روپے کلو کے حساب سے دکھا رہے ہیں کہ آٹا میں، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ 65 روپے کلو وہ شاید کوئی یوٹیلیٹی اسٹور میں جو چند ایک لوگوں کو ملتا ہوگا، پوری قوم تو جس ریٹ پہ لے رہی ہے اس پہ دکھانا چاہیے نا۔ اور یا بھی ایک گڑبڑ آٹا مطلب کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ اس وقت نا ہماری پہنچ میں ہو، سبزیاں ہوں، میں پھل کو تو یہاں پہ کنسیڈر نہیں کرتی، پھل ہمارے ملک میں وہی کھا سکتا ہے جس کا لائف سٹائل تھوڑا سا بہتر ہے تو وہ پھل افورڈ کر سکتا ہے، لیکن سبزیاں مطلب گوشت تو ہم آلریڈی افورڈ نہیں کر سکتے تھے، مطلب مٹن تو خیر ہم ڈسکس بھی نہیں کر رہے ہوتے، پر ہم چکن کی بات کریں اور فش بھی مطلب آپ کو پتہ ہے کہ نہیں وہ ہم کھانے جو کہ ہے نہیں، وہ اتنی مہنگی ہوگی بھی، پر سبزیاں آپ کہتے ہو کہ بھائی مطلب یہ ادرک دھنیا یہ کچھ تو ٹماٹر وغیرہ پیاز چلیں، پیاز کی چٹنی بنا کے بندہ کھا لے، کچھ بھی ہماری پہنچ میں نہیں ہے، تو آگے آپ کو کہیں لگ رہا ہے کہ تھوڑی بہت کہیں بہتری آئے کیونکہ عالمی مارکیٹ میں شاید تھوڑی بہت کہیں نہ کہیں آپ بہتری دیکھ رہے ہوں؟ دیکھیں یہ تو جو فوڈ انفلیشن ہے یہ تو ساری کی ساری لوکل ہے نا، یہ جو جتنا بھی یہ اس کا عالمی مارکیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایک ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے، اور یہ ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے، یعنی کہ یہ جو ہے جو لوکل حکومت ہوتی ہیں یہ ان کو انفورس کرانی ہوتی ہے، تو اب پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے یہاں پہ،
اور سب کو ایک بہانہ ملا ہوا ہے سیلاب، اور سیلاب سے یوزلی مطلب ہوا بھی ہے، ایسی بات نہیں ہے، سپلائی ڈسرپشن بھی ہوئی ہے، کچھ چیزوں کی جو ہے فصلیں خراب ہو جاتی ہیں، لیکن اب ہم اس کے پیچھے رہ کر مسلسل، اب دیکھیں سیلاب کو بھی اگست کے سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک آئے تھے، ستمبر گزر گیا، اکتوبر گزر گیا، ٹھیک ہے نا، اور حکومت بالکل ناکام ہے، صرف ایک ہی چیز۔ اور اسپیسیفکلی جو اکانومسٹ بات نہیں کر رہے تھے ڈارلنگ فیکٹر کی، وہ بھی کہیں کام نہیں کیا مزمل؟ کوئی ڈارلنگ بول رہا تھا، کوئی ڈارکنامکس بول رہا تھا، تو جو ہے وہ تو آج کل مسنگ پرسن ہوئے ہیں، ورنہ تو وہ ہر روز ایک کسی بڑے شام کو پرائم ٹائم شو میں بیٹھ کے، ابھی تو میں جہاز سے اترا نہیں تھا، ابھی تو میں یوں تھا، ابھی تو یہ ہو رہا تھا، وہ جس دن سے واشنگٹن سے ہو کر آئے ہیں ان کا ایسا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے کہ وہ سامنے ہی نہیں آ رہے۔ ابھی تو آپ کو پتہ نہیں ہے آئی ایم ایف نے جو ان سے نئی شرائط رکھتی ہیں، آئی ایم ایف نے کہا ہے 600 ارب روپے کے ٹیکسز لگائیں آپ، اور جو ہے پیٹرول پہ سیلز ٹیکس بھی لگائیں۔ اچھا، ایک تو ابھی لیوی بھی میرے خیال میں 50 روپے کر دی ہے جی، 50 روپے لیٹر لیوی ابھی پیٹرول پہ تو کر دی ہے، ڈیزل پہ 12.5، جس کو آئی ایم ایف نے کہا اس کو 50 کریں، اس کو بھی 50 کر دیں۔ پھر مزمل مفتاح اسماعیل کو رہنے دیتے، مطلب سارے سخت فیصلے مفتاح سے کرواتے رہے، اور اس کے بعد جب مفتاح اسماعیل صاحب گئے تو ڈارلنگ صاحب آ گئے ہیں، مطلب جن کو اکانومسٹ ڈارلنگ صاحب کے وہ کہہ رہے تھے فیکٹر کو، ڈار صاحب آ گئے ہیں، تو مطلب کیا فائدہ کیا ہوا؟ مطلب وہ دونوں جو ہے ایک سکے کے دو سکے کے رخ تھے۔ اچھا، مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ یا تو سچ بولیں نا آگے۔ آپ دیکھیں جیسے ڈالر کی اگزامپل آپ الحمدللہ وہ تو ہمارا کوئی بھی جو دیکھا جائے نا وزارت خزانہ سے جتنے بھی لوگ تھے وہ کہیں نہ عوام کو ہمارے کہیں نہ کہیں اندھیرے میں رکھتے رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں واقعی کوئی تو سچ بول دے ہمارے ساتھ۔ آپ کو یاد ہے ہم تو آپ سے پچھلے سال بھی جس طرح سے باتیں ساری کر رہے ہوتے تھے، مہنگائی پہ وہی رونا رو رہے ہوتے تھے، آج اور زیادہ رو رہے ہیں کیونکہ اب لوگوں کو لگ رہا تھا کہ مہنگائی کے خلاف نکلے پی ڈی ایم والے تو مہنگائی ختم ہو جائے گی۔ دیکھیں بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ پہلے تو آپ چیزوں کو سیپریٹ کرتے ہیں نا، کہ کون سی چیز آپ کے بس میں، کون سی چیز آپ کے بس میں نہیں ہے۔ جیسے اگر تیل کی قیمت بڑھ جاتی ہے عالمی مارکیٹ میں تو حکومت کے بس میں نہیں ہے، اس کو سستا نہیں بیچ سکتی، لیکن جو چیزیں پاکستان میں پیدا ہوئی ہیں اس کو آپ بہتر پلان کر سکتے ہو صوبائی حکومتوں کے ساتھ، اس پہ آپ بہتری لا سکتے ہو۔ تو وہ یہ حکومت میں انفارچونیٹلی میں نے دیکھا کہ انہوں نے پرائس کنٹرول میکینزم میں تو کام ہی کرنے چھوڑ دیا ہے۔ پہلے بھی ویسے ایسا ہی تھا، وہ چینی اور آٹا مافیا آپ کے سامنے ہے، 400 ارب 300 ارب کا معاملہ تھا۔ اچھا مجھے یہ گیس کا ذرا بتا دیں کہ آخر میں ذرا مختصراً کہ یہ بڑا ایک بحران آنے والا ہے، ویسے دنیا بھر میں یہ معاملہ بڑا سنگین اس دفعہ سردیوں میں ہو چکا ہے، یہاں پر کیا امکانات آپ کو لگ رہے ہیں کہ کھانے پینے کے اوقات میں بھی گیس دستیاب ہوگی یا وہ بھی نہیں ہوگی؟ دیکھیں اگر آپ خوش نصیب ہوں گے، خوش قسمت ہوں گے تو ہوگی، لیکن ایک آپ کو ایک بات میں بتا دوں، سب سے پہلے جو آپ لوگوں کے لیے بھی انفارمیشن ہوگی، دیکھیں پاکستان میں نا 28% آبادی کے پاس گھر پہ گیس آتی ہے، 72% لوگ جو ہے نا وہ آج بھی محروم ہے، گھر پہ ان کے گیس میں، وہ مٹی کے تیل پہ ایل پی جی جو بھی ہے ان چیزوں سے جو ہے نا گھر پہ اپنے کھانا پکانا اور یہ سارا کچھ کرتے ہیں، یہ لکڑی سے جلاتے ہیں، تو 72% تو ہمیشہ سے محروم رہتی ہے، چاہے ملک میں بہت اچھی گیس ہو یا نہ ہو۔ یہ جو 28% ہے جب اس کی ہوتی ہے تو یہ اس کی دم پہ پیر آ جاتا ہے، چیخیں مارتی ہے۔ ہم نے 75 سالوں میں اپنے ملک کی قیمتی گیس کو بہت برے طریقے سے ضائع بھی کیا۔ آج بھی جو گیس کی قیمت ہے، آپ شاید میرے پارٹی کے لوگ یا کچھ اور لوگ کہیں گے یار آپ لیکچر کیوں دے رہے ہو، لیکن میں ایکچولی آنیسٹی کی بات بتا رہا ہوں، آج بھی جو گیس کی قیمت جو ہمارے گھروں پہ آتی ہے اور گیس کا جو بل آتا ہے وہ جو ہے ناکافی ہے، اور اس کا بہت ضیاع کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ وجوہات ہیں، ہمارے ملک میں گیس نہیں ہے، اب ہم عالمی مارکیٹ سے پہلے منگا رہے تھے، اب اس کی قیمت بھی ہماری 10 طرف سے بات چلی گئی ہے، تو اس سردیوں میں بحران تو بہت شدید ہے، تیاری پکڑ لیں، لیکن اس میں قصور جو ہے ہمارے پالیسی میکر کا ہے، اور جو 28% جو مفت کی گیس گھر پہ لے رہے تھے انہوں نے بھی بہت مزے کر لیے، اب وہ ٹائم ختم ہو گیا۔ مزمل ویسے پالیسی میکرز جو ہمارے نا ماشاءاللہ سے ان کو بھی چیزیں تب یاد آتی جب بالکل 11th آور ہوتا ہے۔ بہت شکریہ جی مزمل اسلم، ماہر معاشرت ہمارے ساتھ موجود تھے۔